بات بتاؤں کہ دیکھو ہم صورت بشری رکھنے والے ہیں، ہمارے لیے تو صرف محکم آیت کافی ہے سمجھنے کے لیے، اور خاص طور سے حرام و حلال سے جو متعلق آیتیں ہیں وہ صرف 500 آیتیں ہیں جو حرام و حلال سے متعلق آیتیں ہیں جس کا ہماری زندگی سے تعلق ہے، تو محکم آیتوں کا سمجھنا یہ صورت بشری کا کام ہے۔ مگر قرآن جس پر نازل ہوا ہے وہ صورت بشری والا بھی ہے، صورت ملکی والا بھی ہے، صورت حقی والا بھی ہے، تو کچھ آیتیں صورت بشری کے مناسبت سے ہیں، کچھ آیتیں صورت ملکی کی مناسبت سے ہیں، اور کچھ آیتیں صورت حقی کی مناسبت ہے، کچھ آیتیں صورت حقی سے، تو وہ شان رکھنے والا وہی صورت حقی ہے، وہی صورت حقی ہے جہاں کسی ملک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ لی مع اللہ وقت لا یسعن فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایک مجھے ایسا بھی وقت ملتا ہے نہ نبی مرسل کی وہاں گنجائش ہے نہ ملک مقرب کی وہاں گنجائش ہے، یہ صورت حقیقی ہے، یہ صورت حقیقی ہے۔ اور یہ جو ہم لباس دیکھ رہے ہیں یہ تو سرکار کی عجیب شان ہے، مختلف لباس جس ماحول میں عالمی ملکوت سے پہنچے ملکوتی لباس، عالمی بشر میں آئے بشری لباس، لامکہ پہنچے تو لاہوتی لباس، وہ لباس حقی میں آ گئے لاہوتی لباس، ذرا سا ہر جگہ لباس بدلتے گئے۔ اسی لیے حضرت جبریل بھی پورا ساتھ نہ دے سکے، حضرت جبریل بھی پورا ساتھ نہ دے سکے، چلے 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 سدرا پہ ٹھہر گئے۔ جب سرکار نے کہا جبریل اور معذرت کیا، حضرت جبریل نے معذرت کیا، اور اس معذرت کو جو شیخ سعدی نے اپنی زبان میں منتقل کیا تو یہ کہا اگر یہ سرے منہ یہ برتر پڑھوں فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بار کے برابر میں اوپر گیا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں، میرے پر جل جائیں۔ ایک بات یہ بتاؤ، یہ عذر جو ہے جبریل کا بظاہر دیکھو آپ سوچیں گے اس عذر کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، حضرت جبریل کو اپنی کمزوری یا اپنے جلنے والی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو تو سیدھی سیدھی بات کہہ دینا تھا کہ حضور آپ تو جانتے ہیں سدرا میری آخری منزل، اس کے اوپر جانے کی اجازت ہے، سیدھا یہ کیا کہ میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت، میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، سیدھی سی بات۔ اور کیا رسول نہیں جانتے تھے کہ سدرا جبریل کی آخری منزل، اور جب رسول جانتے تھے تو آگے بڑھنے کی بات کیوں کی؟ رسول جب جانتے تھے کہ آخری منزل سدرا ہے تو آگے بڑھنے کی بات کیا تھی؟ رسول نے اس لیے بات کی تھی، جانتے خدا نے ان کی آخری منزل یہی بنائی ہے، مگر مجھے اختیار ہے، مجھے اختیار ہے کہ میں ان کے دروازے کو کھول کے لے جاؤں، اگر یہ میرے ساتھ چلنا چاہے تو میں لے جاؤں، یہ مجھے اختیار ہے۔ اور قرآن نے بھی کہہ دیا تھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور رسول جب تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، جواب دو، نبی کی بات مانو۔ تو حضرت جبریل کی ضرورت نہیں تھی کہ نبی کہے چلو نہ چلتے، چلو نہ چلتے، نبی کی بات کا جواب نہ دیتے، مگر انہوں نے معروضہ پیش کیا کہ سرکار آپ تو جانتے ہیں کہ میں چلا گا تو میں جل جاؤں گا۔ دیکھیے یہاں پر کس سے جل جائیں گے؟ اللہ کی تجلی سے جل جاؤں گا، خدا کی تجلی سے۔ ایک بات یہ پوچھتا ہوں، کیسے جبریل نے کہا میں چلوں گا تو جل جاؤں گا، ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ حضور آپ مجھ سے چلنے کی بات کر رہے ہیں، اللہ تو مکے والا کہاں بچے گا، جب فرشتہ چل رہا ہے تو بشریت والا کہاں بچے گا، اس سرکار آپ خود مت جائیے۔ مگر نبی کو جانے دیا، خود رک گئے، کیا مطلب؟ اپنے کو نبی کی طرح نہیں سمجھا، اپنے کو نبی کی طرح سمجھتے تو بڑھ جاتے، اور نبی کو اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے، نہ اپنے کو نبی کی طرح سمجھا نہ نبی کو اپنی طرح سمجھا۔ اسی مقام پر میں کہتا ہوں دوستو، ذو قوت المتین اپنی طرح نہ کہہ سکے، طائر سدرا اپنی طرح نہ کہہ سکے، حامل وحی الہی اپنی طرح نہ کہہ سکے، شدید القوا اپنی طرح نہ کہہ سکے، معصوم فرشتہ
اپنی طرح نہ کہہ سکے. اب اس رسول کو اگر کوئی 2 ٹھنگ کا جانور اپنی طرح کہے تو یہ دماغ کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے؟ دماغ کی خرابی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت جبریل بھی اپنی طرح نہیں کر سکے, نہیں روکا نا, جانے دیا. سمجھ گئے کہ سدرا والا اور ہے, مکے والا اور ہے. اور رسول کے جلنے کی بات چھوڑو, جو لباس پہنے تھے وہ مکے کا تھا, اس پہ بھی داغ نہیں لگا. نعرہ رسالت جانشین محدث اعظم ہند حضور شیخ الاسلام قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک بات میں بتاؤں, حضرت جبریل عقل والے تھے, عقل والے, اور عقل والے اور ہوتے ہیں اور عشق والے اور ہوتے ہیں. فرشتوں میں عشق کا جذبہ نہیں, خدا نے عشق کا جذبہ دیا تو صرف انسانوں کو, فرشتے صرف عقل والے, اس لیے ہمیشہ عقل کی بات کرتے ہیں. فرشتے صرف عقل والے ہیں, لہذا ان کی بات صرف عقل کی ہوگی. اگر عشق والے ہوتے تو جلنے سے نہ ڈرتے, اگر عشق والے ہوتے تو جلنے سے نہ ڈرتے, محبوب کا ساتھ نہ چھوڑتے. اگر عشق والے ہوتے تو محبوب کے دامن سے چلے جاتے کہ آپ کے ساتھ چلنے میں اگر جلنا ہے تو جلنا بھی قبول ہے, اگر آپ کے ساتھ چلنے میں جلنا ہے تو جلنا بھی قبول ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محبوب تماشائے لبے بام بھی. حضرت جبریل اس وقت بھی بہت حیران رہے ہوں گے, بہت حیران رہے ہوں گے جب حضرت ابراہیم سے انہوں نے گزارش کی تھی. حضرت ابراہیم کو منجنیب کے ذریعہ آتش کدے کی طرف پھینک دیا گیا. بیچ میں حضرت جبریل آپ پوچھتے کیا میری ضرورت, کیا میری ضرورت؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں. ارے خدا کی ضرورت, ہاں اس سے تو ہے مگر کہنے کی ضرورت نہیں, جس سے ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں. دیکھا آپ نے, اب دیکھو جب نبی بھی جانے لگے تو نبی نے کہا حل یقا حاجت یا جبرائیل, حل یقا حاجت یا جبرائیل. ملک اور نبی کا فرق سمجھو, تمہیں میری ضرورت. حضرت جبریل نے اس جواب کو نقل نہیں کیا جو حضرت ابراہیم نے دیا تھا انہیں. وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, اور جس کی ضرورت وہ دیکھ رہا ہے, مگر وہ نہیں بولے. حضرت جبریل میں یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ کہہ دیں رسول آپ کی ضرورت نہیں ہے. کہا نہیں ہمیں ضرورت ہے, ہمیں ضرورت آتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رب کی منظوری لے لیں کہ جب آپ کی امت پلسرات سے گزرے تو ہمیں پر بچھانے کی اجازت ہے, ہمیں پر بچھانے کی اجازت مل رہا ہے. سمجھ گئے حضرت جبریل کہ ایک نبی اپنی امت کو بہت محبت کرتا ہے, بہت محبوب رکھا ہے, تو اس کی امت کی خیر خواہی سے ہم کریں گے تو اس کی نظر میں بھی ہم محبوب ہو جائیں گے, ہم محبوب ہو جائیں گے. مگر دوستو عقل والے نے عقل والی بات کی ہے, نہیں چلے. ہم نے تو ایک عشق والے کا قصہ بھی دیکھا ہے. یہ حضرت صفورہ حضرت کلیم کی بیوی زوجل پاک, حضرت کلیم جب دیدار الہی کر کے پلٹے اور وہ بھی تجلی کی چھلک, اور ایک سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر, اور اس کی بھی وہ تاب پوری نہیں لا سکے. دوسرا سائقہ, مگر اتنی چمک سے نگاہوں میں وہ روپ پیدا ہو کہ جو دیکھتا اس کی بینائی چلی جاتی, اور وہ بصیرت پیدا ہوئی کہ اگر 15 میل کے فاصلے پر کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چمٹی چلے تو ایسے قریب اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا دیکھو صفات کی تجلی. اب یہ عالم ہوا کہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال دیا. جلال کی جب کیفیت پیدا ہوئی اور تازہ تازہ جب اس حال میں اپنے اہلیہ کے پاس آئے تو ان کو بھی تعجب, میرا شوہر مجھے سے پردہ اسرا. اب وہ کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی, نہیں دے مگر دکھاؤ. ارے انہیں کی تو ہو جاتی, خدا نے بھی ان سے کہا تھا لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا
مگر وہ یہی کہتے ہیں رب ارنی رب ارنی، بس مجھے دکھا دے مجھے دکھا دے. ضد کیا تھا نا. محبوبیت کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں. کچھ محبوب بندے جو ہیں ان کی ضد بھی محبوبیت کی شان لیے ہوتی ہے. تیرا مجھے دکھا دے اور خدا کے ہاتھ نہیں دیکھ سکتے کہ دکھا دے. اچھا حضرت کلیم کا مطالبہ کچھ غلط نہیں تھا. خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے کلیم میں نہیں دکھا سکتا، بلکہ یہ کہا تھا تم نہیں دیکھ سکتے. اس لیے یہ اصرار کر رہے تھے میں تو نہیں دے سکتا، تو دکھا دے تو دکھا دے رب یار نہیں تو دکھا دے. اللہ کا دیکھیے اصرار تو زوج پاک بھی اصرار کر رہی دکھا دو دکھا دو. مگر انہیں پتا تو ہو ہی گیا تھا کہ بینائی چلی جائے گی. تو تجلی کو جیسے ہم دیکھیں گے تو بینائی چلی ہے تو دیکھنے کا انداز کیا کیا انہوں نے، ایک آنکھ بند کر لیا، ایک آنکھ سے دیکھیں گے. مگر اس کا منشا یہ نہیں تھا کہ ایک آنکھ کو بچانا تھا، نہیں، تاکہ دوبارہ کھول کے دو بار دیکھ سکے. دوبارہ کھول کر ایسے تو ایک بار کی دونوں آنکھ چلی جائے گی. لہٰذا ایک آنکھ کو بند کیا، پردہ اس نے ہٹایا، اس آنکھ کی بینائی گئی، اس کو ہاتھ رکھا اس کو کھول دیا، اس کی بینائی چلی گئی، اس کو دیا، اس میں بینائی آ گئی. تو بینائی آ بھی رہی ہے جا بھی رہی ہے، دے رہا جو دے رہا ہے. یہ تو پورا کا عشق تھا کہ جو بینائی لینے والا ہے وہی بینائی دینے والا ہے. یہ فلسفہ عشق نے سکھا دیا تھا، مگر عقل والے نے یہ فلسفہ نہیں سمجھا کہ جو لینے والا ہے وہی دینے والا ہے. اگر رسول کے دامن سے چپک کر کے حضرت جبریل چلے جاتے تو جب مکے کا لباس نہیں جلا تو حضرت جبریل کیسے چلے جاتے؟ حضور شیخ الاسلام قبلہ جانشین محدث اعظم ہند، نعرہ تکبیر. السلام علیکم. مگر عقل والے تو عقل کی بات کرتے ہیں، عشق کی بات وہاں ہے ہی نہیں ہے. عشق کی بات سے تو خود حیران رہ جاتے ہیں. تو عشق والے کبھی خنجر کے نیچے نظر آتے ہیں، عشق والے کبھی آتش کدے میں پھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں. عشق والے فرشتے بھی دیکھ کے حیران ہو جاتے ہوں گے یہ کیسے عشق والے ہیں، بھوکے ہیں پیاسے ہیں مگر رشک حاصل نہیں ہے، خنجر کے نیچے ہے مگر رشک حاصل نہیں ہے. فرشتوں کے گلے پہ کون خنجر رکھتا ہے، فرشتوں کو کون آنکھ میں جھونکتا ہے، یہ سب ان کو تو پالا ہی نہیں پڑے گا. وہ تو عقل والے ہیں نا، وہ عقل والے ہیں. اس دنیا میں آزمائش تو انہیں انسانوں کی ہوتی ہے اور ان کی آزمائش کو دیکھ کر فرشتے حیران اور سجدہ ہیں، فرشتے حیران سجدہ ہیں. اور پھر وہ بات سمجھ میں آ گیا کہ خدا نے سچ کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں کہ میں نے اس انسان کو اپنا نائب کیوں بنایا، اپنا خلیفہ کیوں بنایا، اپنا وارث کیوں بنایا. یہ راز تم نہیں جانتے. اچھا